27واں پارہ سورہ نجم آیت نمبر 33 7واں رکوع ہے۔ 27ویں پارے کا 7واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی وأعطى قليلا وأكدى أفرأيت، کیا آپ نے دیکھا، الذی تولی، جس نے منہ موڑا، وأعطى، اور دیا اس نے، قلیلا، تھوڑا سا، وَأَكْدَى، اور سخت نکلا، عِندَهُ، کیا اس کے پاس، علم الغیب، علم غیب ہے، فَهُوَ يَرَى، پس وہ دیکھتا ہے۔ آج کی ان آیات مبارکہ کا شان نزول ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ ولید بن مغیرہ کے 13 بیٹے تھے اور 3 مسلمان ہوئے، جن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ولید اور حضرت سعد، یہ 3 مسلمان تھے ولید بن مغیرہ کے 13 بیٹوں میں سے۔ اور یہ ولید بن مغیرہ بڑا مالدار آدمی تھا، نوکر چاکر بھی بڑے، اولاد بھی اس کی زیادہ تھا یہ متکبر انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کی طرف بلایا اور اسے خصوصی دعوت دی تو سمجھدار آدمی تھا، سمجھ گیا اور کفر کی سزا سے ڈر کر اسلام قبول کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ یہ ولید بن مغیرہ، یہ بندہ اگر مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ تو اس کا عملہ بہت زیادہ ہے، یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ ابو جہل گفتگو میں بڑا ماہر آدمی تھا اور اس نے ولید بن مغیرہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، تو اگر باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو اتنا بڑا آدمی ہے، لوگ تجھے کہیں گے کہ یہ اپنے باپ دادا کے دین کا غدار ہے، بے وفا آدمی ہے، اور ایک نوجوان کی باتوں میں آ گیا۔ تو اتنا بڑا آدمی اور ایک نوجوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ کے دین چھوڑ رہا ہے، تو نہ کر ایسا، لوگ بڑے تجھے طعنے دیں گے اور قوم والے تجھے اچھا نہیں کہیں گے۔ اور جہاں تک اس نے پھر بات کہی کہ بھئی عذاب بھی تو ہونا ہے آخرت میں، اس نے ابو جہل نے کہا، رہی بات عذاب والی تو اس کی تو فکر نہ کر، مجھے تو کچھ پیسے دے دے، تیرا عذاب قیامت کے دن میں برداشت کروں گا، اور تو بے فکر ہو جا، بس پیسہ تیرے پاس ویسے بھی کھلا ہے، پیسہ تو مجھے دے دے، تیرے عذاب والی بات جو ہے میں اٹھاؤں گا۔ اور وہ یوں ولید بن مغیرہ، اسلام پھر اس نے قبول نہ کیا، کفر پر جم گیا۔ اسی کے بارے میں فرمایا، افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے منہ موڑا اسلام سے، وَأَعْطَى، اور دیا اس نے، ابو جہل کو مال دے دیا، قلیلاً، تھوڑا سا، وَأَكْدَى، بڑا سخت نکلا دل کا، عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، اللہ فرماتے ہیں کیا ولید کو غیب یعنی قیامت کے دن کی خبر ہے؟
کیا وہ اس دن کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ دوسرا کوئی اس کے گناہ کو اٹھا لے گا، اس کی جگہ عذاب کو برداشت کرے گا؟ اس بندے کے پاس دلیل کیا ہے؟ اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فَهُوَ يَرَىٰ، پس وہ دیکھتا ہے۔ ام لم يُنَبَّأْ، کیا نہیں خبر دیا گیا وہ بما، اس کی جو فی صحف موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، الذی وفا، وہ کہ جس نے بات پوری کی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تزر، یہ کہ نہیں اٹھائے گا، وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، دوسرے آدمی کا بوجھ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ولید بن مغیرہ کو یہ بات نہیں پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں جو تھی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صحیفوں میں جو بات تھی وہ نہیں پہنچی اسے کہ قیامت کے دن اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک انسان کو اپنے عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی، جو جس انداز میں اس نے دنیا میں زندگی گزاری، پل پل کا اس کو حساب دینا ہے۔ تو فرمایا کیا اس ولید بن مغیرہ کو پہلے انبیاء کے صحیفوں کی یہ بات نہیں پہنچی کہ قیامت کے دن کوئی انسان بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو اپنے عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی، آخرت میں اگر کام آئے گا تو انسان کو اپنا ایمان ہی کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، دوسرے کا بوجھ، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے، الا ما سعی، مگر وہ جو اس نے کوشش کی، جو اس نے کوشش کی وہی قیامت والے دن انسان کے کام آئے گا، اور کوشش دنیا میں کام آئے گی، آخرت کی کوئی کوشش کام نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ، اور بے شک اس کی کمائی، سوف یری، ان قریب دیکھی جائے گی، موت کے بعد انسان کی زندگی کا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ثم یجزاہ، پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو، الجزاء الاوفی، پورا بدلہ، جو کچھ بھی کیا دنیا کے اندر اللہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ناانصافی نہیں کریں گے۔ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کا عمل کیا رب اسے بھی لے آئیں گے، اور جس نے برائی کا چھوٹا سا عمل بھی کیا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا، ہر ایک چیز کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کوشش کرے انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، وَأَنَّ، اور بے شک، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف، الْمُنْتَهَىٰ، پہنچنا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَىٰ، وَأَنَّهُ هُوَ، اور بے شک اسی نے، اضحک، ہنسایا، وَأَبْقَىٰ، اور رلایا۔ اس سے پہلے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، بے شک انتہا
اور پہنچنا آخری منزل اللہ ہی کی طرف ہے۔ یاد رکھو اس دنیا کی زندگی کو پورا کرنے کے بعد ہر انسان کو اللہ کے دربار میں پہنچ کر حساب و کتاب کی منزل طے کرنی ہے، حساب کتاب پل پل کا دینا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہر اچھے یا برے عمل کا بدلہ انسان پائے گا۔ آخری فیصلہ رب کے ہاں ہی ہوگا۔ دنیا میں جو جیسا بھی ہے ظالم ہے، کر لو جتنا ظلم کرنا ہے، ان الی ربک المنتہی، آخری فیصلہ رب کرے گا۔ اور پھر فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، یہاں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کسی کی خوشی یا غم اور ہنسنا یا رونا خود اس کے یا کسی دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی کو رلا سکے، کوئی ہنسا سکے، کوئی خوشی دے، کوئی غم دے، یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ وہ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے اور انہی اسباب میں اللہ تاثیر رکھ دیتا ہے، کسی کے ہاں خوشی، کسی کے ہاں غمی۔ وہ جب چاہتا ہے رونے والوں کو ایک لمحے میں ہنسا دیتا ہے، خوشیاں دے دیتا ہے، اور ہنسنے والوں کو ایک لمحے میں رب رلا دیتا ہے، غمیاں آ جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور بے شک اسی نے ہنسایا، وَأَبْكَى، اور رلایا، وَأَنَّهُ هُوَ، اور بے شک اسی نے اماتا موت دی، وَأَحْيَا، اور زندہ کیا۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، کوئی کسی کو نہ موت دے سکتا ہے نہ زندہ رکھ سکتا ہے، یہ ساری صفتیں اور اختیارات اللہ کے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور اسی ہی نے موت دی اور زندہ کیا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجین الذکر والانثى، وَأَنَّهُ، اور بے شک اسی نے خلق الزوجین، پیدا کیا جوڑے جوڑے، الذکر والانثى، نر اور مادہ کے، من نطفۃ اذا تمنی، من نطفۃ ایک قطرے سے، اذا تمنی جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ، اور بے شک اسی کے ذمہ ہے، النشأۃ الأخرى، دوسری مرتبہ پیدا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کرنا میں اللہ کے اختیار میں ہے۔ پیدائش بھی کیسی ہوئی، من نطفۃ اذا تمنی، ایک حقیر قطرے سے، پھر وہ خون بنا، مختلف مراحل سے گزر کر، اے انسان میں اللہ نے تجھے پیدا کیا، مجھ اللہ سے تو کیوں دور ہوتا ہے؟ جس طرح میں اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، اسی طرح النشأۃ الأخرى، میں دوسری مرتبہ بھی پیدا کروں گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى، اور بے شک اسی نے هُوَ أَغْنَى، مالدار کیا، وَأَقْنَى، اور غریب کیا یا فقیر کیا۔ فرمایا مالدار کرنا، فقیر کرنا میں اللہ کی صفت ہے، جس کے مقدر میں جو کچھ میں اللہ نے لکھ دیا اسی پہ راضی رہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک اسی نے مالدار کیا جس کو اللہ نے دیا، بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں اتنا لکھ دیا۔ وَأَقْنَى، جسے غریب اللہ نے رکھا، بندے کا کوئی اس میں عیب نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کے مقدر میں اتنا لکھا۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وَأَنَّهُ هُوَ، اور بے شک وہی اللہ، رب الشِّعْرَىٰ، شعراء ستارے کا رب ہے۔
اس آیت کو بیان کر کے اللہ نے جو لوگ شعراء ستارہ جو ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے الوہیت کی تردید فرمائی کہ رب وہ نہیں ہے ستارہ۔ شعراء ایک بہت بڑا ستارہ ہے اور یہ زیادہ تر موسم بہار میں یمن کے علاقے میں دکھائی دیتا ہے، اور رومی، یونانی اور کچھ عرب کے لوگ اس ستارے کے پجاری تھے، اس ستارے کو خدا بنایا ہوا تھا، اس ستارے کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی اس آیت مبارکہ میں کہ فرمایا انہو ہوا رب الشعراء، وہ رب ایسا رب ہے، اس ستارے کا رب اللہ ہے، وہ ستارہ ایک مخلوق ہے اور اللہ اس ستارے کا خالق بھی ہے، پروردگار بھی ہے۔ وہ رب یا معبود کیسے تمہارا بن گیا؟ وہ خود ایک مخلوق ہے ستارہ، تمہارا رب کیسے بن گیا وہ ستارہ؟ تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ شعراء ستارے کے متعلق ماہرین فلکیات جو ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ستارہ جو شعراء ستارہ ہے یہ سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے۔ سورج سے یعنی 20,000 سورج ملائے جائیں۔ نظام شمسی کا سب سے بڑا جو ستارہ وہ سورج ہے، اور یہ ستارہ شعراء، یہ ستارہ سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے۔ مصر کے مفسر ہیں علامہ طنطاوی رحمہ اللہ تعالی، اور ان کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو ستارہ ہے نظام شمسی سے باہر ہے۔ یہ جو نظام شمسی کا نظام ہے جس میں سورج، چاند، ستارے، مختلف 9 بڑے قسم کے ستارے ہیں، اور یہ نظام شمسی کے اندر ہیں، جبکہ یہ جو شعراء ستارہ ہے یہ اس کہکشاں اور نظام فلکی سے باہر ہے، اس لیے یہ دور ہونے کی وجہ سے سورج سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ 20,000 سورج ملاؤ تو یہ شعراء ستارہ ایک بن، تو یہ نظام شمسی سے باہر ستارہ ہے۔ تو اس لیے روم کے لوگ اور یونانی عرب کے کچھ لوگ جو تھے یہ رب الشعراء، یہ شعراء جو ستارہ تھا اس کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ شعراء ستارہ اگرچہ بڑا ہے لیکن رب نہیں ہے، یہ الوہیت کی اللہ نے تردید فرمائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی تو